जासिम, जल्दी वापस आ जाना, आज तुम्हारी खाला आएंगी। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि तुम दोस्तों के साथ बाहर हो। तुम्हें पता है कि वो किस कदर बुरा मना जाती है। मुझसे उनके सवालात के जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। जासिम बाइक की चाबियां लेकर घर से बाहर जा रहा था कि अचानक ही पीछे से उसे अम्मी ने आवाज देकर गोया हुक्म सुनाया। वो पलटा। खैरियत है? आज इतने दिनों बाद आ रही है, कोई खास बात है क्या? जासिम ने चौंक कर सवाल किया। हाँ, खैरियत है। बस कह रही थी कि मारिया को हॉस्टल की छुट्टी है, वो अपने धदियाल जाएंगे, रास्ते में एक दिन यहाँ गुजार जाएंगे। उन्होंने जासिम की खालाजाद मारिया का जिक्र किया, जिसका सुनकर जासिम का हलक तक कड़वा हो चुका था। नवीन भी वहीं बैठी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। जासिम जा चुका था और वो अपनी किताबों में सर झुकाए रट्टे लगाने में मसरूफ थी। जाने अचानक उसके दिमाग में क्या बात आसमाई कि वो यकलख्त उठी और अपने कमरे में जाकर अबाया पहना और इसी तेज रफ्तारी से नीचे चली आई। तुम कहाँ जा रही हो? पेपर की तैयारी नहीं करनी? अचानक कहाँ जाने लगी हो? चुप करके बैठो, पेपर याद करो। जैसे ही अम्मी बावर्ची खाने से निकली, उसे यूं तैयार हुआ बाहर जाते देख पीछे से आवाज लगाई। यानी अब अम्मी को 100 बहाने पेश करने के बावजूद बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। मेरी दोस्त ने मुझे बुलाया, वो कह रही थी कि असाइनमेंट ले जाओ क्योंकि पेपर में उसी असाइनमेंट के मुतालिक सवाल आएंगे। अचानक उसके जहन में ख्याल आया तो उसने अम्मी के आगे बाहर जाने का अजर पेश किया। उसे जांचती हुई नजरों से घूरने लगी, गोया वो सच बोल रही है या फिर झूठ। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम कोई फजूल हरकत नहीं करने की कोशिश करने लगी? तुम्हारे चेहरे की घबराए हुई तासुरात और जल्दबाजी कोई कारनामा सर अंजाम देने को अतावले हो रहे हैं। अम्मी संजीदगी से बोली। कहीं ना कहीं तक उनका शक दुरुस्त था। आपको तो हमेशा मेरी हरकतें ही अजीब लगती है। ये ना हो सका कि मुझ पर यकीन ही कर ले। जब देखे यूं ही घूरती रहती है जैसे कोई फौजी दहशतगर्द को देखता है। नवीन के चेहरे पर मासूमियत दर आई और उसने खफी का इजहार करने लगी। चलो ठीक है, असाइनमेंट लेकर 1 घंटे में घर वापस आओ। तुम्हारी दोस्त इतना दूर तो है नहीं, यही 10 मिनट का ही फासला है। उन्होंने नवीन को जाने की रजामंदी दे दी और साथ ही वापस आने का वक्त भी तयन कर दिया। उसके यही बहुत था उसके लिए कि वो घर से बाहर जा सकती है। आप बेफिक्र है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो सर हिलाकर तेजी से बैरूनी दरवाजा पार कर गई। अम्मी की पुरसोच नजरों ने उसका कई लम्हों तक अहाता किए रखा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी अकेले, इस रेस्टोरेंट में? जासिम रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था कि अचानक ही पिछली मेज पर उसे नवीन बैठी दिखाई दी, जो इसे ही देख रही थी। हैरत तो इस्तजाब के बायस वो फौरन उठ के उसके सर पर जा पहुंचा और सवाल करने लगा। यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी उस लड़की के साथ, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? मुझे बताने की जहमत करोगे कि ये लड़की कौन है? नवीन ने जवाबन उससे सवाल किया। उसकी निगाहों में हैरत और बेयकीनी रक्षा थी और लहजे में सर्दपन था। मैं तुमसे जो सवाल कर रहा हूँ ना, मुझे उसका जवाब मिलेगा या फिर घर जाकर तुम्हारी शिकायत लगाओ। मुझसे सवालात करने का हक तुम्हें नहीं है। जासिम गुस्से में था। उसने नवीन का सवाल नजरअंदाज करके फिर से अपना सवाल दोहराया था। मुझसे सवाल करने का हक भी नहीं है तुम्हें, अगर मुझे तुमसे पूछने की इजाजत नहीं है। जो भी करूं, जहां भी जाऊं। रवीन दुबदो बोली थी। तुम मुझे जवाब दोगी या रेस्टोरेंट में तमाशा बनाना चाहती हो? लोग हमारी जानी भी मत बचाए। जासिम ने दबी दबी आवाज में कहते हुए रवीन का बाजू पकड़कर झटका। ठीक है, मैं बता दूंगी, लेकिन पहले तुम जवाब दो। वो जवाब देने को राजी हुई, लेकिन साथ ही शर्त भी तय की। नहीं बताऊंगा, तुम बताओगी मुझे या नहीं, आखिरी मर्तबा दोहराऊंगा। जासिम का लहजा सर्द था। ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। नवीन तिलमिला रही थी और जासिम को घूर कर आगे बढ़ी। एक्सक्यूज मी मिस, आपका क्या नाम है, और आप इसके साथ यहाँ रेस्टोरेंट में क्या कर रही हैं? पूछ सकती हूँ क्या मैं? वो सीधा जासिम के साथ बैठी लड़की के सर पर जा खड़ी हुई। जासिम, ये कौन है और ये इस तरह के सवाल मुझसे क्यों कर रही है? तुम्हारी दोस्त है क्या? मुकाबले बैठी लड़की ने जासिम को ना समझी से देखा। इस सूरत हाल में वो शदीद खौफजदा तासुर दे रही थी, गोया बेजार हो रही हो। मैं कौन हूँ? जासिम, अब इन मोहतरमा को बताओ मैं कौन हूँ। ये मुझे नहीं जानती, इन्हें इल्म होना चाहिए ना। नवीन ने अपनी जानिब उंगली करते हुए सदमे किसी कैफियत में जासिम को देखा। नवीन, स्टॉप इट, किस तरह की बचकाना हरकतें कर रही हो? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ और उल्टा तुम यहाँ आकर
اس سے سوال جواب کرنے لگی ہوئی ہو؟ مانا کہ تم میں بچپنا ہے، لیکن اس قدر احمقانہ حرکت کی توقع نہیں تھی تم سے۔ جاسم نے میز پر ہاتھ مارتے تل ملا کر کہا۔ چند ثانیہ تو نوین بھی ڈر کر اس سے قدرے تھوڑا پیچھے ہوئی، پھر سنبھل کر گویا ہوئی۔ یہ بات تم آج تائی جان کو خود بتانا کہ تم کسی لڑکی کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری خالہ آ رہی ہے تو تب تمہیں یہاں آنا ضروری لگا، لیکن بیٹھنا نہیں۔ نوین نے دھمکی دی تھی۔ مریم، ہم میٹنگ کل کریں گے، فی الحال مجھے لگتا ہے کہ مجھے گھر جانا چاہیے۔ سوری، تمہارا وقت برباد کیا میں نے، لیکن کیا کہوں، فی الوقت مجھے تم سے معذرت ہی کرنی پڑے گی۔ جازت نے اپنی غصے میں قابو پاتے ہوئے مقابل لڑکی کو دیکھا۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر رہ گئی۔ جاسم نوین کا ہاتھ تھامے ریسٹورنٹ سے گھسیٹتا ہوا اسے باہر لے آیا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ تمہارا کیا کام بنتا ہے، میرا پیچھا کرتی رہو اور یہیں چلی آؤ، اس لیے آئی ہوگی نا کہ دیکھ سکوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مریم کے ساتھ میری اہم میٹنگ تھی، لیکن تمہاری اس شک کی مزاج کیفیت کے باعث اس پر جانے میرا کیا امپریشن پڑا ہوگا۔ کبھی تو یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ دیا کرو۔ آج چلو تم گھر، میں تمہیں بتاتا ہوں، ایسے تم نہیں سدھر سکتی جب تک تمہاری عقل درست نہ کی گئی۔ جاسم نے ایک لمحے میں اس کی ساری غلط فہمی کو ہوا میں اڑا دیا۔ نوین کو حقیقت جانتے ہوئے شرمندگی ہوئی، لیکن وہ تھوڑی ازلی ڈیپ تھی۔ اپنی شرمندگی کو بھی لمحوں میں ظاہر کر دیا۔ ہاں، تو میٹنگ انسان آفس میں کرتا ہے، نہ کہ ریسٹورنٹ میں۔ یوں تو کسی کو بھی شک ہو سکتا ہے، میری جگہ تائی جی ہوتی یا پھر کوئی اور بھی ہوتا تو اس کو بھی یہی لگتا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ افیئر چلا رہے ہو۔ نوین نے حاضر جوابی کی حد کر دی۔ جاسم بے حد غصے میں تھا، لیکن جانتا تھا کہ اس سے بحث کرنے کے باوجود ہار اسی کی ہوگی، کیونکہ نوین شکست تسلیم کرنے والوں میں سے نہیں تھی، خواہ اس کی ہی غلطی کیوں نہ ہو۔ فی الحال تو تم گھر چلو، شک ہونا نہ ہونا ہم چچی کے سامنے اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تم سے بحث کر کے جیت سکوں، لیکن وہ تمہیں بہتر انداز میں سمجھا سکتے ہیں۔ جاسم نے اس کا بازو تھاما اور گاڑی کا دروازہ کھولا اور نوین کو اندر دھکیلا۔ اسے جاسم کے تاثرات کافی خطرناک معلوم ہو رہے تھے۔ سفر ریسٹورنٹ سے گھر تلک کا خاموشی سے گزرا۔ کچھ حد تک وہ ندامت کا شکار بھی تھی، اور جاسم اس کی حرکت سے عاجز۔ یہ کیا، تم لوگوں تو دونوں تو الگ لگ گئے تھے اور واپس ایک ساتھ آ رہے ہو۔ نوین اور جاسم ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو تائی جان نے سوال کیا۔ جاسم نے نوین کی کلائی دبوچ رکھی تھی اور چہرے پر سرد تاثرات دیکھ کر تائی جان کو تعجب ہوا، جبکہ نوین بوکھلائی ہوئی تھی۔ یہ راستے میں آ رہی تھی تو میں اسے لیتا آیا ہوں، اکیلی بھی تو آنا ہی تھا نا۔ وہ کچھ بولنے کو لب کھولنے ہی لگی تھی کہ جاسم نے سنبھل کر جواب دیا۔ اسے نوین کی کلائی گرفت سے آزاد کر دی۔ وہ وہاں بیٹھی جاسم کی خالہ کی فیملی سے ملنے لگی۔ خالہ، خالو اور ان کی اکلوتی بیٹی ماریا بھی موجود تھی۔ تم تو اپنی شکل بھی نہیں دکھاتے، حالانکہ میں تمہاری ایک ہی خالہ زاد ہوں۔ چاچو کی بیٹی کے ساتھ تو تم گھوم پھر بھی لیتے ہو۔ جاسم کے ملنے کی باری آئی تو ماریا کے لہجے میں ہلکی سی چبھن تھی، جسے وہاں بیٹھا کوئی بھی نفس محسوس نہیں کر پایا تھا، لیکن جاسم اس کا لہجہ بخوبی پہچان گیا۔ ہاں، کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے، ہم ایک دوسرے کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں ہمیں، اور دوسرے شہر میں رہتی ہوں، کبھی کبھار چکر لگے تو بات ہو جاتی ہے۔ جاسم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ نوین کو اس کے لہجے میں اپنے لیے نہ جانے کیوں نرمی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر جاسم کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ جاسم نے رخ پھیر لیا۔ یہ سارا منظر ماریا اپنی قہر بار نظروں سے دیکھتے ہوئے تل ملا رہی تھی۔ اگر تم ہمارے گھر میں رہتے تو میں تمہارے کام کر لیتی، لیکن تم تو شاید گھر سے بھی باہر نہیں نکلتے، گھر میں جی لگ جاتا ہے شاید۔ بظاہر تو ماریا نے مسکرا کر کہا تھا، لیکن اس کا انداز آتش فشاں تھا۔ لیکن میں کسی کے گھر نہیں رہتا، اپنے گھر رہنے کا عادی ہوں، اور ہاں، جہاں میرے ماں باپ موجود ہوں تو باہر دل نہیں لگا کرتا۔ جاسم کا رویہ لیا دیا سا تھا، بیزاری حد سے سوا تھی۔ وہ کسی کا گھر نہیں، تمہاری خالہ کا گھر ہے، تم جب چاہو آ سکتے ہو۔ ایسے کیسے بول رہے ہو؟ ایک لمحے میں پرایا کر دیا۔ خالہ نے ان دونوں کی بات میں مداخلت کرتے خاصا برا بنا کر کہا تھا۔ چھوڑے باجی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں، چلے کھانا لگ گیا ہے۔ جاسم پر نوین کا انتظار ہو رہا تھا، وہ آ گئے ہیں تو کھانا شروع کرنا چاہیے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔
جاسم کی امی نے بہن کو ان دونوں کی بحث سے دور کرنا چاہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بہن کا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ آؤ جاسم، کھانا کھائے۔ ماریا سب کے ہمراہ اٹھی اور آ کر جاسم کا بازو تھام لیا۔ نوین کو جانے کی کوفت ہونے لگی۔ میں خود چل کر کھا سکتا ہوں، آپ جائیں، آتا ہوں میں، اس نے ناگواری سے کہتے ہوئے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ ہاں، تم ہم جیسے لوگوں کے ساتھ کیوں ہی چلو گے؟ تمہارے تو چاہنے والے اور لوگ بہت ہیں۔ اس نے قریب سے گزرتی نوین کو کاٹتا نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، آپ کے چاہنے والے کم ہو گئے ہیں کیا ماریا باجی؟ نوین سن چکی تھی، پلٹ کر پلکیں چپکاتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ مجھے باجی مت کہو، تم سے 1.5 سال ہی بڑی ہوں۔ ماریا نے ناگواری سے کہا، بڑی تو ہے نا، بھلے 1.5 سال ہی صحیح۔ نوین مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ ماریا کا جی چلانے کے لیے کافی تھی۔ پھر تو جاسم بھی تم سے بڑا ہے، اسے بھی بھائی کہو نا۔ وہ کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھی۔ میں تو بول سکتی ہوں، کیوں جاسم بھائی؟ نوین نے مسکراہٹ دبائی اور جاسم کی نظر جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ لیکن آپ کیوں نہیں بولتی؟ اس کی بات پر ماریا لاجواب ہو چکی تھی، لیکن قدرے دل ہی دل میں پرسکون ہو گئی کہ نوین نے اسے بھائی بول دیا تھا۔ پہلی بات، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اور دوسری بات، گھر آئے مہمانوں سے یوں بحث اور مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے مہمانے چلے جائیں گے۔ جاسم کو خاموشی سے ان دونوں کی جھڑپ دیکھ کر نوین کی جانب پلٹا اور پاؤں پٹک کر وہاں سے وہ چلی گئی۔ جاسم رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے پیچھے سے پیچھے جاسم بھی چل پڑا تھا کہ ماریا کی پکار پر رک گیا۔ اگر تم ماسی کی غلطی دوبارہ کرنا چاہتی ہو تو میرا آج بھی وہی جواب ہے جو اسی وقت تھا۔ اس نے بنا پلٹے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وجہ پوچھ سکتے ہو؟ ماریا اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں ہر کسی کو وجہ بتانے کا پابند نہیں ہوں، لیکن تمہارا اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اپنا وقت اور عزت نفس کو مجروح مت کرو۔ جاسم اپنی بات کہہ کر وہاں سے رکا نہیں تھا، بلکہ ماریا کا موڈ کافی خراب ہو گیا تھا اور وہ وہیں کھڑے کھڑے چند لمحوں میں بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ جاسم اور نوین دونوں چچا زاد تھے۔ جاسم اس سے 2 سال بڑا تھا جبکہ نوین چھوٹی تھی۔ ان دونوں کے والد کا شو روم تھا۔ چونکہ جاسم کو اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو وہ پڑھائی مکمل کر کے ایک سافٹ ویئر کمپنی میں نوکری کر رہا تھا، جبکہ نوین کا کالج میں آخری سال تھا۔ دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، ایک دھوپ تھا تو دوسری چھاؤں، لیکن نہ بننے کے باوجود دونوں کی کافی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ نوین کو معلوم تھا کہ جاسم کو کیا پسند ناپسند ہے، اور جاسم تو اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات سے اس کے موڈ کا تعین کر لیتا تھا کہ وہ خوش ہے یا اداس۔ اس کے علاوہ جاسم کی خالہ زاد ماریا اسے کئی سالوں سے پسند کرتی تھی۔ جب جاسم کالج میں تھا تو ماریا نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور جاسم نے رد کر دیا تھا۔ وہ جاسم کو بے حد منانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اسے ماریا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ پہلے پہل تو اس سے بات چیت کر لیتا تھا، لیکن اظہار محبت کے بعد اسے ماریا زہر لگنے لگی۔ جب بھی وہ اس سے دور ہی رہتا تھا، چونکہ نوین سے اس کے لاکھ اختلافات تھے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنی باتیں چھپاتے نہیں تھے۔ تو اس نے نوین کو یہ بات بتا دی تھی جس پر جاسم کا خوب ریکارڈ لگاتی رہتی تھی اور اسے چڑھا کر لطف اندوز ہوتی رہتی تھی، اور وہ بھی اس کا ساتھ دیتا۔ نوین، یہ برتن ملازمہ کے ساتھ باورچی خانے میں رکھوا دینا، وہ سارے کام نپٹا دے گی، لیکن تم برتن ضرور رکھو۔ فی الحال تو میں تھک گئی ہوں، میں تو سونے جا رہی ہوں۔ تائمہ مہمانوں کے جانے کے بعد کافی تھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے نوین سے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا، جبکہ نوین کی امی بھی سونے جا چکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو میرے ساتھ، برتن سمیٹو، آفٹر آل تمہاری اکلوتی خالہ زاد آئی تھی۔ نوین نے لوج میں جاسم کو بیٹھا دیکھا تو اسے آواز دے کر بلایا، اور ساتھ ہی ماریا کا جملہ دہرا کر جاسم کو سچ کرنے لگی۔ زیادہ دماغ خراب کرنے کی نا مجھے ضرورت نہیں ہے، خود جا کر سمیٹ لو، اور دیکھو اگر کیک بھرا ہوا ہے تو مجھے لا دو، میٹھے کی کریونگ ہو رہی ہے۔ جاسم نے بیزاری سے کہتے اسے کیک لانے کو کہا۔ میٹھا اسے بے حد پسند تھا۔ میں تمہاری نوکر نہیں لگی ہوں کہ جو حکم کرو گے اور وہی چیز تمہیں پلٹ کر میں سجا کر لا کر دوں گی۔ ہاتھ پاؤں سلامت ہے تو خود اٹھ کر بھی تم کھا سکتے ہو، نوین نے چڑ کر جواب دیا، اور کھانے کی میز سے برتن اٹھا کر وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ جاسم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا، کیونکہ اس نے کیک جو کھانا تھا، چلو نوکر نہ صحیح لیکن کزن تو ہو، اس رشتے سے بات تو سن ہی سکتی ہو۔
उसे फ्रिज से केक निकालते नवीन से कहा, कजन तो फिर तुम्हारी मारिया जी भी है, उससे क्यों नहीं कहते? वो तो चाहती भी है कि तुम उसे खिदमत का मौका दो। नवीन जाने क्यों बार बार मारिया का जिक्र करने लगी थी। तुम्हें उसके जिक्र के अलावा और कोई बात नहीं सूझ रही है क्या, या फिर जानबूझकर ये सब कर रही हो? जासिम ने पलटकर उसे गुस्से से घूरा। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि वो बचपन से तुम्हारी दीवानी है। यही नहीं, अपनी मोहब्बत का इजहार भी बार बार करती है, लेकिन तुम हो कि हमेशा उसे रिजेक्ट कर देते हो। आखिर क्या बुराई है? इतनी प्यारी तो है, हाँ कर दो और उससे शादी कर लो। कम अज कम मुझसे बहस करना छोड़कर सारा दिन अपनी बीवी के आगे पीछे मंडलाते रहोगे। नवीन उसके पुराने राज की हमराज थी, झट से बोली, जिस पर जासिम जो केक खा रहा था मीठा होने के बावजूद उसे केक का जायका कड़वा महसूस हुआ। ज्यादा बकवास मत करो, तुमसे बात शेयर करके मैंने अपनी पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। क्या तुम्हें सुकून मिलता है? शुरू ही हो जाती हो। फिलहाल तो तुम ये बताओ कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा पीछा करती करती रेस्टोरेंट चली आई हो और मरियम के सामने ना अपनी जुबान के जौहर दिखाना शुरू कर दिए थे। जासिम को फौरन ही उसका पीछा करना याद आया, तो इस बात को वो छेड़ बैठा। हालांकि जानता था कि बात तोल ही देती रहेगी। तुम बात बदलने के लिए ऐसा करोगे? नवीन ने हैरत से पूछा। खैर, तुम्हारा पीछा तब किया कि तुम तैयार होकर आ गए थे, फिर मेरा शक दुरुस्त निकला, तुम वाकई लड़की से मिलने गए थे, भले वो मीटिंग की वजह से ही क्यों ना गया हो। नवीन की बात पर जासिम दंग खड़ा रह गया। वो कैसे इस पर चील सी निगाह रखती थी? मुझ पर निगाहें मरकूज रखने की वजह जान सकता हूँ? वो केक की प्लेट थामे उसके करीब आया और सरगोशी बड़ी आवाज में बोला, पहले तो ये सस्ते नशेइयों की तरह मुझसे बात मत करो, दूसरा थोड़ा दूर रहो। नवीन ने हाथ में पकड़ी चम्मच उठाकर उसे पीछे होने का इशारा किया। जासिम बेख्तियार मुस्कुराया। हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई लतीफा सुना दिया है? उसे चिढ़कर पूछा। क्यों नहीं, कुछ नहीं, बस एक बात याद आ गई थी। और सिर धनता गुनगुनाता हुआ केक की प्लेट थामे बावर्ची से बाहर चला गया, जबकि नवीन उसकी हरकत पर ताज्जुब में मुब्तला सिंक में पड़े बर्तनों को घूरती मुलाजमा का इंतजार करने लगी। छी, ये कॉफी है या कड़वी दवाई? इसे कम से कम कॉफी तो नहीं कहा जा सकता, वरना कॉफी की तौहीन होगी। जासिम ने कॉफी का घूंट भरने के बाद फौरन ही मुंह से उसे बाहर निकाल दिया। नवीन सरद से पीछे हुई। ये कॉफी है, तुम्हारे मुंह का जायका ही खराब है। छुट्टे मजे की कॉफी को दवाई से मुशाहबत दे रहे हो। मेरे हाथ की कॉफी सब पीते हैं। वो गर्दन अकड़ा कर बोलती हुई उससे कॉफी का कप छीन चुकी थी, चूंकि उसका काम पूरा हो चुका था। कसम से, अगर ये कॉफी है तो मुझ जैसा कॉफी का दीवाना आज से धरना देगा इस कदर तौहीन करने पर। जासिम सर धनते हुए अफसोस करा था, उसका सदमा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुम चाहे धरना दो या सर पीट लो, लेकिन मेरे हाथ में की कॉफी हमेशा मशहूर रहेगी, बस तुम्हें कभी पसंद नहीं आने वाली। नवीन ने हंसते हुए गोया जलती पर तेल का काम किया। क्यों लड़ रही उससे? क्या हो गया है? उस समय वो दोनों आपस में बहसो मुबाहसा कर रही थी कि अचानक नवीन की अम्मी वहां चलिए, चची देखे कि कॉफी के नाम पर मुझे दवा पिला रही है। पर ऐसे कौन करता है? और से ऊपर से भला वजह अपने आप को कॉफी की मशहूर कारीगर साबित करने पर तुली हुई है। जासिम ने उसकी अम्मी से शिकवा करते हुए कहा और कप उनकी जाने पड़ा है। कॉफी तो उसके हाथ की वाकई में मजे की होती है, तुम्हें कैसे पसंद नहीं आ रही? उन्होंने हैरत से कहते हुए कॉफी का कप लबों से लगाया और अगले लम्हे मुंह से उगल कर खैर बार निगाहों से नवीन को देखने लगी। ये क्या है? तुम ऐसी कॉफी तो नहीं बनाती? उनके सवाल पर नवीन गड़बड़ा गई और चंद कदम दूर हटी। अम्मी, ये मुझे हमेशा तंग करता रहता है। कल इसे कहा था कि बाजार ले चलो, बात ही नहीं मानी, सीधा मुंह पर इनकार कर दिया। इसीलिए बदला लेने के लिए इसकी कॉफी में मैंने ये सब कुछ डालकर पहलूर कर दिया था। नवीन ने मुंह बसोरते सफाई दी, जबकि जासिम हाथ बड़ा फटी फटी निगाहों से शातिर दिमागी पर हैरान हुआ। तुमने मुझसे बदला लिया? एक इनकार की बदौलत तुमने ये कड़वी कॉफी पिला दी थी मुझे? कुछ तो शर्म कर लेती। हर बात मानता हूँ, एक दिन इनकार कर दिया तो ऐसे कारनामे सर अंजाम देना शुरू कर देती हो। जासिम एक बार बोलने पर आया तो चुप होने का वो नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि नवीन दिल ही दिल में उसके इस कदर चिढ़ जाने पर खुशी से झूम उठी थी। चची, देख लें इसके काम। इसे चची की जानिब रुख करते हुए शिकायत की। मैं खुद इसकी हरकतों से ना दिन ब दिन हैरान होती जा रही हूँ। आइंदा तुमने ऐसा किया तो बहुत बुरा पेश आऊंगी।
وہ غصے سے بولتے ہوئے نوین کو گھورنے لگی، لیکن وہ امی کے سامنے بظاہر تو شرمندہ کھڑی تھی، لیکن در حقیقت جاسم کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جاؤ، اب جا کر دوبارہ اچھی سی کافی بنا کر لاؤ، اب کی مرتبہ یہ غلطی کی تو پھر دیکھنا میں یہیں بیٹھی ہوں۔ امی نے نیا حکم سنایا تو سارا اس کا مزہ کرکرا ہو گیا۔ اب جاسم جیسے انسان کو وہ اپنے ہاتھ کی مزیدار کافی بنانے کو ہرگز جاننی تھی، لیکن امی کی وجہ سے اسے مرے مرے قدم اٹھا کر باورچی خانے کی جانب جانا پڑا۔ کافی کے ساتھ بسکٹ بھی لے کر آنا۔ جاسم نے پیچھے سے آواز لگائی۔ اس کا جی چاہا کہ کڑوی کافی کا مگ اٹھا کر جاسم کے سر پر توڑ ڈالے، لیکن اپنے ہاتھ پر قابو پاتی پاؤں پٹکتی کافی بنانے کو چلی گئی۔ باجی مجھ سے جاسم اور ماریا کے رشتے کی بات کر کے گئی تھی، لیکن میں جانتی ہوں کہ جاسم اور ماریا کی کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بن سکے گی۔ دونوں کا مزاج الگ ہے، اور اگر میں جاسم سے یہ بات کروں گی بھی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ جائے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک بار اس بارے میں جاسم سے بات کروں یا پھر انکار کر دوں؟ جاسم کی امی نے اس کے بابا سے اپنی بہن کی کہی ہوئی بات کوشے گزار کی۔ ایک ماں ہو کر تمہیں جب بیٹے کا علم ہے کوئی انکار ہی کرے گی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تمہیں بخوبی اندازہ ہے، بہتر یہ ہے کہ انکار کر دو، وہ کہیں اور رشتہ کر لے۔ انہوں نے نرمی سے جواب دیا، لیکن اس کا کہیں نہ کہیں رشتہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے ایک ارادہ کیا ہوا ہے، اگر آپ رضامندی دے دیتے ہیں تو پھر میں بات آگے بڑھاؤں گی۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، ایسا کون سا ارادہ کر لیا جو میری رضامندی کے لیے تمہیں بے حد ہچکچاہٹ بھی محسوس ہو رہی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے انہیں چھیڑ کر پوچھنے لگے۔ چونکہ ماریا سے اس کی نہیں بنتی تھی، لیکن نوین اور وہ دونوں آپس میں لاکھ بحث کریں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کا رشتہ ہو جائے تو نبھے گا۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو پھر میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ گھر کی دیکھی والی بچی ہے، ان دونوں کی وجہ سے رونق بھی لگی رہتی ہے۔ انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی۔ جاسم کے پاپا مسکرائے تھے۔ یہ بات تو تمہاری بہت اچھی لگی کہ تم نے گھر کی بیٹی کو اہمیت دی ہے، اور ان دونوں بچوں کا رشتہ بھی میرے خیال سے کافی اچھا رہے گا۔ تم بھابھی سے بات کر کے دیکھ لو، مجھے امید ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گی۔ اور رضامند ہو گئے تھے سو مشورہ دے دیا، اس سے بات تو کر لوں گی لیکن ابھی جاسم سے بات کرنا باقی ہے۔ جانتے ہیں نا کس قدر ضدی ہے، بعد میں اعتراض کرے گا کہ میری شادی کے لیے مجھے ہی نہیں پوچھا۔ انہوں نے بیٹے کا ذکر کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ جاسم تو خوب حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھابھی سے بات کرو، پھر بعد میں بات کر لینا۔ ابھی کون سا رشتہ طے کر رہے ہیں جو بتانا لازمی ہے؟ انہوں نے اپنی دیں گویا حکم سنایا، چلے صبح بات کروں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے حامی بھر دی۔ آج تم کالج نہیں گئی، خیریت ہے؟ اور صبح صبح ناشتے کی میز پر بھی بیٹھی ہوئی ہو، ورنہ تو کالج جاتے ہوئے بھی ہزار آوازیں دینی پڑتی ہے۔ وہ دو سیڑھیاں پھلانگ کر آئی اور ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھ گئی۔ جاسم بھی اسی وقت تیار ہو کر نیچے آیا، جبکہ امی نوین سے سوال کر کر اسے دیکھ رہی تھی۔ چچی چھٹی کرنے کا دل ہوگا نا، اس لیے، یا پھر یوں سمجھے کہ صبح صبح اٹھنے کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ ابھی تو تھوڑی دیر تک کسی نہ کسی دوست کے ساتھ بازار چلی جائے گی یا پھر پارک میں گھومنے چلی جائے گی۔ اور آتا ہی کیا ہے اس کو، پڑھائی سے جان چھڑانا، گھومنا پھرنا، کھانا پینا۔ جاسم کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے بڑوں کے چتے کو چھیڑ چکا تھا اور اسے خواہ مخواہ نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ تم میرے معاملے میں مت بولا کرو، میں چھٹی کروں، کالج جاؤں یا نہ جاؤں، تمہارا کیا لینا دینا، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ پھر اگر کچھ بول دوں تو تم سے برداشت نہیں ہوتا، امی سے میری شکایتیں لگانا شروع کر دیتے ہو۔ نوین نے تیز تیز بول کر اسے جھڑکا، جبکہ جاسم کے دل کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کل کی کڑوی کافی کا بدلہ مزید لینا چاہ رہا تھا۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ اس لہجے میں کسی بڑے سے بات مت کیا کرو، بڑا تم سے کچھ تو تمیز و لحاظ رکھا کرو۔ امی نے اسے بیچ میں ٹوک دیا۔ تائی امی بھی وہیں موجود تھی، اس کے بابا اور تائی ابو بھی وہیں تھے، لیکن وہ خاموشی سے نوین اور جاسم کو ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہوئے دیکھتے رہے اور دھیما سا مسکرا دیے تھے۔ کتنا ہی بڑا ہے، صرف 2 سال بڑا ہے۔ آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے کوئی 50 سال کی عمر کا دادا پو، یہ خود جو مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے وہ آپ نہیں دیکھتی، بس اپنی بیٹی کو ہی سناتے رہتی ہیں۔
नवीन ने नाक मुंह चढ़ाते हुए कहा, देख ले चाची, ये मुझसे इतनी बदतमीजी करती है। कल भी आपने देखा था ना कि इसने मुझे कितनी कड़वी कॉफी पिलाई थी। वो तो शुक्र है कि आपने चख ली, वरना इल्जाम मुझे ही ठहराया जाता। जासिम ने चची को देखते हुए कहता, गोया जल्दी पर तेल का काम कर गया था। कल नवीन फिर से कॉफी बनाने तो गई थी, लेकिन जासिम का दिल खराब हो चुका था। वो उठकर बाहर चला गया और जो कॉफी उसने बनाई वो अम्मी और ताई अम्मी ने पी ली थी। तुम्हें हर वक्त मेरी शिकायतें लगाने के अलावा और कोई काम नहीं होता क्या? इंसान अपने काम से काम रखे, अपने आप को अहमियत दे। लेकिन एक तुम हो जिसे मुझ पर अपनी शातिर नजरें जमाए रखने का शौक है। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, मेरे हर काम में नुक्ताचीनी करने की नौकरी हासिल है। जो इस काम की तुम्हें तनख्वाह मिलती है क्या? नवीन ने पलटकर जासिम को देखते गुस्से से कहा। उसके सुरख अनार होते चेहरे पर बज़ाहिर तो उसे हंसी है, लेकिन वो अपनी हंसी पर काबू पा गया। अच्छा अच्छा बस करो नवीन बेटा, तुम नाश्ता करो। और आज तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही? इससे पहले क्यों मजीद आपस में लड़ते? नवीन के बाबा ने उसे नाश्ते की सारी मुतवजा करते हुए सवाल किया। बाबा, आज असाइनमेंट देनी थी और मैं नहीं बना सकी, इसलिए मैंने छुट्टी कर ली। नाश्ते के बाद असाइनमेंट बनाऊंगी जब भी जल्दी उठ गई। और हमारे कॉलेज में फेस्टिवल है तो उसके कपड़े भी लेने हैं। असाइनमेंट बनाकर मामा के साथ बाजार भी जाना है। नवीन ने बाबा को पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। फजूल खर्ची करवा लो बस, और तो कुछ आता ही नहीं। जासम धीरे से भड़बड़ाया। सुनकर से घूरने लगी। चलो ठीक है, ये पैसे रख लो, मजीद जरूरत पड़ी तो अम्मी से ले लेना। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बाबा ने मुस्कुराकर जवाब देते जेब में से चंद हजार हजार के नोट निकाल कर उसे थमाए। वो मुस्कुरा कर रह गए, जबकि जासिम का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। वो चाह रहा था कि नवीन को मजीद डांट पड़े, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश अब अधूरी ही रह गई थी, क्योंकि ये सब अपना अपना नाश्ता करने में मसरूफ हो चुके थे। अम्मी, आइसक्रीम खाने जाओ। अपने कमरे से बाहर आई अम्मी से इजाजत मांगी। अकेले जाने की कतई जरूरत नहीं है, जासिम से को ले जाएगा। उन्होंने जासिम का जिक्र किया। घर से बाहर या तो वो जासिम के साथ जा सकती थी या फिर बाबा ले जाते थे। बहुत इमरजेंसी की सूरत में अकेली जाती थी। अभी भी अम्मी की बात पर सर हिलाती जासिम के कमरे की तरफ चली गई। आइसक्रीम खाने चले? मेरा शदीद दिल चाह रहा है। बाबा भी ऑफिस गए हुए हैं काम के सिलसिले में, दूसरे शहर वो गए हुए हैं। अम्मी ने कहा कि जासिम के साथ चले जाओ। नवीन ने उसके कमरे का दरवाजा खोले, अंदर झांकते हुए मुंह बसोरा। प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, अभी मसरूफ हूँ, बाद में चलेंगे। रात तक या कोशिश करूंगा कि जल्दी खत्म हो तो शाम को। जासिम ने लैपटॉप पर तेजी से टाइपिंग करते हुए मसरूफ अंदाज में जवाब दिया। दिल मेरा भी चाह रहा है, शाम या रात को जाकर क्या करूंगी? अभी चल रहे हो तो बताओ, वरना मैं बाद में नहीं जाऊंगी। अम्मी अकेले जाने देती तो तुम्हारी मिन्नतें करने की जरूरत ही दरपेश नहीं आती थी। नवीन कमरे से चली गई। उसका सफाचट इनकार पर उसे गुस्सा आ चुका था। और जैसे जासिम का लैपटॉप छीनते हुए वो दोस्त जमाए पूछ रही थी, ये क्या बदतमीजी है? कहा तो है शाम को या रात के खाने के बाद चलेंगे। लैपटॉप वापस करो, मुझे काम मुकम्मल करना है। तुम्हारी तरह फारिग नहीं बैठा कि जब चाहे मुंह उठाकर कहीं पर चला जाओ। उसे गुस्सा आ गया था, सो वो जिद होकर बोला। नवीन को उसका लहजा नागवार गुजरा। अगर नहीं जा सकते थे तो बातें भी मत सुना, इनकार कर दो। तुम जो मुल्क चला रहे हो इससे मैं बखूबी वाकिफ हूँ। एक आइसक्रीम खिलाने को क्या बोल दिया? तुम तो काट खाने को दौड़ रहे हो। अम्मी के कहने पर आई थी, वरना तुम जैसे बदतमीज के मुंह लगने से भी परहेज करने की कोशिश करती हो। नवीन ने गुस्से से जासिम को सुनाते उसका लैपटॉप बेड पर पटका। मैंने इनकार तो नहीं किया, बस थोड़ा इंतजार करने को कहा है ना। और मुझ से बदतमीज से परहेज के साथ उसका पीछा भी खूब कर लेती हूँ। जासिम ने उसे मुंह बसोरते हुए नाराजगी से बाहर जाते देखते पीछे से कहा और साथी से छेड़ा। अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। इसका बात का बदला तो मैं तुमसे लूंगी, और ऐसा लूंगी कि याद रखोगे। आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो। वो गुस्से से उसे सुनाकर कमरे से बाहर चली गई थी। जासिम उसे आवाजें देता रह गया, मगर वो पलटी तक नहीं। नवीन शदीद गुस्से में थी। जासिम उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए नहीं लेकर गया था, ऊपर से अम्मी ने अकेले जाने से भी मना कर दिया था।
سو وہ بھوک ہڑتال کی شام سے کمرے میں بند تھی، چلے پیر کی بلی بنے کمرے میں چکر کاٹے سوچ رہی تھی کہ کیسی جاسم کو نہ جانے پر مزہ چکھا سکے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بلاخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تو فوراً بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر کے گرد لپیٹا اور کمرے سے باہر چلے آئی۔ تائمی جاسم کی طرح اس کا کام ختم ہو گیا یا نہیں؟ وہ نیچے آئی تو تائمی لاؤنج میں بیٹھی دکھائی دی۔ اس نے ان سے سوال کیا، اپنے کمرے میں ہی ہوگا یا شاید میرے خیال سے باہر گیا تھا؟ کوئی کام تھا؟ تمہارے تائی ابو نے بلایا تھا، تمہیں آئس کریم کھلانے لے کر جانے والا تھا نا، لیکن کام کی وجہ سے چلا گیا، بتا رہا تھا کہ واپسی پر آتے ہوئے آئس کریم لے آئے گا۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، میں اس کے کمرے میں اپنی بک بھول گئی تھی، اس سے کل پوائنٹس پڑھنے پڑے تھے نا، میں لینے جا رہی ہوں۔ اس کے کمرے میں جانے کی وجہ بتانے لگی، جس پر تائمی نے سر ہلا کر اجازت دی تو وہ کمرے کی جانب چلی آئی۔ دروازہ کھلا تو جاسم کے پرفیوم کی خوشبو اس کی نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ کوفت میں مبتلا ہوتے ناک منہ چڑھاتے اپنی مطلوبہ چیز نگاہوں دوڑا کر تلاش کرنے لگی۔ بلاخر سامنے ہی بیڈ پر تکیے کے قریب اس کا لیپ ٹاپ پڑا ہوا ملا۔ اس کی شاطر نظریں چمک اٹھی، جس مقصد کے لیے آئی تھی اسے اب سر انجام دینے کے لیے اسے جاسم کا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ پاسورڈ وغیرہ تو وہ جانتی تھی، سو آن کر کے چند ہی لمحوں میں اس کی کئی گھنٹوں کی محنت کو آسان کر دیا۔ پھر اپنے کندھے پر شاباشی دیتی ہوئی مسکرائی اور اپنے مشن میں کامیاب ہو کر وہاں سے نکل آئی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کی شادی کا کچھ سوچنا چاہیے نا، ماشاءاللہ سے اب تو جاسم بھی نوکری کر رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ نوین آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے۔ وہ دونوں دیورانی جٹھانی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک جاسم کی امی نے شادی کا ذکر چھیڑا۔ بات تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بچوں کی شادی کا کچھ سوچنا چاہیے نا، اچھے رشتے بعد میں ملنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ نوین کی امی تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نے کچھ سوچا ہوا ہے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو۔ جاسم کی امی نے کہا تو سر ہلا کر اجازت دینے لگی۔ یہ دونوں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کھل مل کر رہتے ہیں نا، ان دونوں کی جوڑی کیسی رہے گی؟ جاسم کے بابا سے مشورہ کیا تھا، وہ راضی ہیں، بس تم اور میرا دیور ہاں کر دے۔ ان کی بات پر نوین کی امی مسکرائی، یہ بات تو میرے دل میں تھی، پھر بیٹی کی ماں ہو کر کیسے ذکر کرتی؟ مجھے لگتا تھا کہ آپ ماریا کو بیاہ کر لائیں گے، اسی لیے میں خاموش رہی۔ وہ پرجوش انداز میں گویا ہوئی، نہیں، جاسم ماریا کو پسند ہی نہیں کرتا، پر میں اسے کیوں بہو بناتی؟ پھر میں نے ہاں سمجھو۔ نوین کی تائم میں جلد بازی سے بولی، پہلے ہم دونوں بچوں سے ایک بار بات کر لیں تو پھر باقاعدہ طور پر رسم کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ یوں اچانک سے رشتہ طے کر دینے پر دونوں ہی آگ ببولا ہوتے پھریں گے۔ اگر احسان سے سمجھائے تو انکار نہیں کریں گے، لیکن بنا بتائے فیصلے پر تو ادھم مچ جائے گی۔ نوین کی امی بردباری سے بولی۔ اسی لمحے جاسم ہڑبڑا کر اپنے کمرے سے باہر آیا، کیا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ امی کے سوال پر وہ جھنجھلا گیا، یہ بات چھوڑے، اب اسے اتنا بتا دے کہ نوین کدھر ہے۔ اس نے سوال کیا، میرے خیال میں اپنے کمرے میں ہی ہے، جواب نوین کی امی نے دیا۔ وہ فوراً دو سیڑھیاں پلانگ کر اوپر والے حصے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ ضرور اب کوئی نیا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا، نوین نے۔ تائمی بولی تو دونوں بے اختیار مسکرائے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسے افراتفری میں کمرے میں گھسے چلے آ رہے ہو؟ کسی کے کمرے میں کوئی انسان آتا ہے نا تو پہلے ناک کر کے آتا ہے، یہ جلد بازی نہیں مچائی جاتی۔ جاسم نے دھرام سے نوین کے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کے سر پر جا کھڑا ہوا، ہاتھ میں پکڑی آئس کریم کا ڈبہ بیڈ پر اچھال دیا، جبکہ وہ یوں اس انداز پر شدید غصے سے بولی۔ نوین جو بیڈ پر بیٹھی تھی ہنسپے جا کر اٹھ کر کھڑی ہوئی، یہ تمیز لحاظ تب سکھانا جب اپنی حرکتیں ٹھیک ہو۔ فی الوقت مجھے یہ جاننا ہے کہ تم نے میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ چھیڑخانی کی تھی یا نہیں، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، یہ نہ ہو کہ میری چیخوں پکار نیچے چچی اور میری امی بھی سنیں۔ بہت کر لیا تمہارا لحاظ، مزید نہیں ہوگا مجھ سے۔ جاسم شدید غصے میں تھا، اسے نوین کا بازو پکڑ کر جھٹک دیا اور تیش کے عالم میں چلایا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے لیپ ٹاپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور جس کو بھی جا کر بتا لینا بتاؤ، لیکن مجھے دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بنا ڈرے بولی اور جاسم کو اس کی ہر ترمی پر حیرت ہوئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کارنامہ نوین نے ہی سر انجام دیا تھا، لیکن وہ مانی نہیں رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ حرکت تم نے ہی کی ہے، بجائے خود کو بچانے کے،
غلطی تسلیم کر لیا کرو. ہر بار انسان یوں غلطیاں بھی نہیں کرتا. جان بوجھ کر مجھے ستانے کے بہانے تراشتی ہو تاکہ مجھے زج کر سکو. جاسم نے نوین کا بازو پکڑ کر تیز سے کہا. نوین کی ڈٹائی پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا. جیسے جنگلیوں کی طرح میرا بازو پکڑ رکھا ہے. چھوڑ، درد ہو رہا ہے. کیوں فضول قسم کے مجھ پر الزامات لگا رہے ہو؟ جب ایک بار کہہ چکی ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو بحث کرنا ضروری ہے کیا؟ نوین نے ہکلاتے ہوئے نگاہیں چڑھائی. دیکھو نوین، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تم نے کیا ہے. مانا کہ میں نے تمہیں آئس کریم کھلانے لے کر نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ انسان دوسرے کی محنت کو پل میں ضائع کر دے. اگر تم تھوڑا بہت صبر کر لیتی تو کیا ہو جاتا؟ میں آئس کریم تو لے کر آیا ہی ہوں نا. جاسم نے اب کی مرتبہ نرمی سے کہا. لیکن مجھے اس وقت اسی وقت کھانی تھی. نوین نے اپنا بازو چھوڑایا اور بیڈ پر بیٹھتے خفگی سے بولی. وہ یہ حرکت تم نے کی تھی. جاسم نے بے یقینی سے اسے دیکھا. اور اس گھر میں کون ہے جو تمہارا جینا حرام کر سکتا ہے؟ یا پھر یہ بار بار سوال کر کے تصدیق کر رہے ہو؟ نوین چڑھ گئی تھی. مجھے تم سے ہمیشہ یہی امید کرنی چاہیے کہ تم میرا نقصان کروا سکتی ہو، بھلا نہیں چاہ سکتی. خیر، جس کے پیچھے میری گھنٹوں کی محنت ضائع کی ہے نا، وہ بھی لے آیا ہوں. وہ بھی تمہاری پسندیدہ آئس کریم، کافی دور جا کر. جاسم اسے شرمندگی سے دوچار کر کے کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ وہ بیڈ پر پڑے آئس کریم کے ڈبے کو دیکھنے لگی. امی، آپ چاہتی ہیں میں اس گھونچو جاسم سے شادی کر لوں؟ بیڈمنٹن میں تو وہ مجھ سے بھی ہار جاتا ہے. کافی اسے میرے ہاتھ کی پسند نہیں ہے. کوئی شرارت کرو تو رونے آ جاتا ہے. ہر وقت تو ہم دونوں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. نوین صدمے سے بولی. آج امی اسے جاسم سے شادی کے لیے منانے آئی تھی تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتے حیرت سے بولی. دوسری طرف جاسم کی امی نے کہا. میں سوچ رہی ہوں تمہارا اور نوین کا رشتہ طے کر دیا جائے. جاسم تو ان کی بات پر حیرت سے اچھل پڑا. امی، نوین سے شادی؟ ہر وقت تو ہماری لڑائی ہوتی رہتی ہے. کل ہی میں اسے آئس کریم نہیں کھلا کر آیا تو اس نے میری پریزنٹیشن ڈیلیٹ کر دی تھی. وہ تو شکر ہے کہ میں نے ایک اور کاپی سیو کی ہوئی تھی. اس کے ارادے تھام چکا تھا میں، ورنہ میری محنت تو گئی تھی پانی میں. وہ چیخ ہی پڑا. ابھی سے میاں بیوی کی طرح لڑتے ہو، نکاح کر لو، اس کے بعد ساری عمر لڑتے رہنا. ماں کی بات پر وہ آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگا. نہیں امی، آپ مجھ پر یہ ظلم نہ کریں. اسے ہاتھ کھڑے کیے. چلو، میں وقت دے رہی ہوں، کچھ دن سوچ کے بتا دینا. وہ اسے سوچنے کا وقت دے کر کمرے سے چلی گئی جبکہ نوین ابھی تک امی سے بحث میں لگی ہوئی تھی. اس کی خالہ پہلے سے ہی اسے اپنے داماد بنانے کی وزید ہے. کیوں اچھے رشتے کو ٹھکرا رہی ہو؟ جتنا تم اسے ستاتی ہو نا، وہ اف تک نہیں کرتا. تمہارا بہت خیال رکھے گا اور سب سے بڑھ کر تمہیں اپنا گھر چھوڑ کر بھی نہیں جانا پڑے گا. اب باہر رشتہ کروں گی تو نہ جانے تمہارا کیسا سسرال ہوگا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم جاسم کے ساتھ کے لیے ہاں کر دو. امی نے نوین کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی، بلکہ اس رشتے کے فائدے ہی فائدے بتائے. آپ کو ویسے معلوم کہ اس کی خالہ کیا چاہتی ہے؟ نوین چوک اٹھی تھی. تمہاری تائی نے بتایا تھا، لیکن وہ تمہیں بہو بنانا چاہتی ہیں. نوین کی امی بے حد خوش تھی اس رشتے سے، اس لیے نوین کو پوری طرح قائل کر رہی تھی. ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، لیکن اگر جاسم نہ مانا تو؟ چند لمحے سوچنے کے بعد اچانک ہی وہ مان گئی. وہ مان جائے گا. اسے نوین کو تسلی دی. دیکھ لیں، زور زبردستی کی کال نہیں ہوں میں، اور اگر وہ نہ مانا تو آپ نے زبردستی نہیں کرنی. نوین نے آنکھیں دکھاتے گویا دمکی دی. امی مسکراتے اسے گلے لگا کر کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ جلد از جلد سب کو خوشخبری سنا سکے. یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ ہینڈ-فری کانوں میں لگائے کچھ سن رہی تھی کہ جاسم سر پر آن کھڑا ہوا. کیا سن لیا ہے؟ پہلے کیا بہرے تھے کیا؟ نوین نے نا سمجھی سے اسے دیکھا. تم مجھ سے شادی کرنے کو راضی کیسے ہو گئی؟ وہ حیرت میں تھا. ایک نہ ایک دن کسی سے تو کرنی ہے نا، تو تم سے ہی صحیح. کون سا پہاڑ توڑنا ہے؟ شادی کرنی ہے نا، کر لوں گی. وہ لاپرواہی سے بولی. نوین، میں سنجیدہ ہوں. کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ دیکھو، شادی کوئی کھیل نہیں ہے اور گھر والوں سے مذاق نہیں کیا جاتا. جاسم کو لگا کہ کوئی وہ مذاق کرنے لگی ہے، ورنہ آپسی ویر کو وہ خوب جانتا تھا. تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں تمہیں ستاتی ہوں تو گھر والوں کے ساتھ بھی بےہودہ مذاق کرو گی؟ وہ ہینڈ فری کانوں سے اتار کر میز پر رکھ کر جاسم کے مقابل آن کھڑی ہوئی. تم سے بعید بھی نہیں ہے
संजीदगी से बोला। उसी लम्हे जासिम का फोन बजा। उसने जेब से निकाल कर देखा तो मारिया की कॉल थी। नवीन भी स्क्रीन पर ये नाम दिख चुकी थी। झट से फोन लेकर कॉल रिसीव करके कान से लगा लिया। हेलो जी फरमाइए। नवीन बोली। तुम्हारे पास जासिम का नंबर क्या कर रहा है? उसे फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। नवीन ने फोन स्पीकर पर कर दिया। मारिया की चंगारती आवाज सुनाई दी। वो काफी गुस्से में थी। मैं जासिम की होने वाली बीवी बात कर रही हूँ। जो भी बात करनी है मुझसे करे। नवीन लब दबाए हुए बोली। जासिम तो सदमे से बेहोश होने वाला था। शराब, तुम दोनों की शादी नहीं होने वाली। जासिम को फोन दो। मारिया चीखी। नवीन मुस्कुराए। लेकिन ऐसा होने वाला है मारिया बाजी। आप जासिम के बच्चों की फूफा बनने वाली है। नवीन कमाल मासूमियत से बोलते उसे चिढ़ाने लगी और जासिम ने नवीन से फोन छीनना चाहा तो वो सीढ़ियों की जानिब भागी। नवीन बस कर दो, मेरा फोन दो प्लीज। जासिम उसके पीछे भागा। 5वीं सीढ़ी के ऊपर चढ़ते अखलक नवीन का पाँव पिसता और सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि जासिम ने सरहद से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। पागल हो गई क्या? कभी तो होश से काम लो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मेरा दिल खौफ से लर्ज रहा है। जासिम उसे थामे लगातार चिल्लाते बोला। नवीन रौनक बनी उसके लफ्जों को सुन रही थी। दूसरी तरफ मारिया ने भी जासिम की बात सुननी थी और गुस्से से फोन काट दिया। नवीन ने फोन पकड़ाया और खामोशी से अपनी कमरे की जानिब भाग गई। दिल की धड़कनें मुंतशिर थी। जासिम के अल्फाज कानों में गूंज रहे थे। वो रात से कमरे में बंद थी। जासिम का लहजा उसे गुलनार बनाया हुआ था। सुबह ही सुबह अम्मी ने आकर बताया कि अगले हफ्ते को मंगनी की तकरीब है। जासिम ने रजामंदी दे दी थी। तुम तो मुझसे शादी के लिए राजी नहीं थे, फिर ये सब क्यों? नवीन वहां की बात सुनकर फौरन जासिम के कमरे में गई और उससे पूछा, कल के वाकये के बाद फिर कोई तस्दीक करने की गुंजाइश बचती है क्या? वो हेयर ब्रश रखकर नवीन की आंखों में देखते हुए सवाल कर रहा था। वो खामोशी से उसे देखती गई। चलो बता देता हूँ, ये जो तुमने मेरा जीना धोबड़ कर दिया ना, वो जवाबन तुम्हें कुछ नहीं कहता। ये बचपन से तुमसे मोहब्बत होने की वजह से है, वरना तुम जैसी आफत को भला कौन झेल सकता है? लेकिन कल के हादसे ने मेरा दिल दहला दिया है। खुदा न खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मुझसे हर वक्त लड़ने झगड़ने वाली नवीन कहाँ से मिलती मुझे? वो नवीन की आंखों में देखते एतराफ कर रहा था। बस या मजीद कुछ और भी कहना? नवीन मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, आई लव यू। जासिम के लफ्जों पर वो बेख्तियार मुस्कुराई। बस यही सुनना था ना तुम्हें? मुझे तुमसे कोई लैला मजनू वाली मोहब्बत तो नहीं, लेकिन तुम्हारा साथ पसंद है। तुम्हारी मौजूदगी की आदत जरूर है। तो मैंने सोचा पता नहीं तुम्हारा रिश्ता हो ना हो, पता नहीं तुम्हारे साथ तुम्हारी लड़ाई झगड़ने की, हुक्म चलाने की आदत बर्दाश्त करे या ना करे। अब तुम अपने ससुराल में रहोगी तो इधर मेरी चच्ची और अम्मी दुखी होंगी ना। तो बेहतर यही है कि मैं ही तुमसे शादी कर लेता हूँ। मुझे तो आदत पड़ गई है तुम्हें बर्दाश्त करने की। जासिम ने शरारत से कहा। तो नवीन ने आगे बढ़कर उसकी नफासत से बनाए हुए घने बालों में हाथ मारकर कहा, जासिम के बच्चे, इससे मुझसे शादी कर रहे हो कि मुझे कोई और बर्दाश्त नहीं करेगा? नवीन मसनूई सदमे से बोली। वो समझ गई थी कि जासिम उसे छेड़ रहा है। हाँ, इसीलिए तो कुर्बानी दे रहा हूँ। वो मासूमियत से बोला, ठीक है, देखना शादी के बाद कैसे तुम्हारा जीना हराम करते हो। नवीन गुस्से से कहकर कमरे से निकलने लगी। तभी जासिम का फोन बजा। कहो मारिया, क्या बात है? उसे नंबर देखकर बेजारी से पूछा। जासिम, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। तुम्हें तो वैसे भी नवीन पसंद नहीं है। मारिया ने कॉल ओके होते हुए कहा। तुम्हें किसने कहा मुझे नवीन पसंद नहीं है? जासिम ने आईब्रोज कहा कर पूछा। हर वक्त तो वो तुमसे लड़ती रहती है, 1 मिनट तुम दोनों की नहीं बनती। मारिया ने फौरन वजाहत की। वो लड़ाई नहीं, मेरे बचपन की मोहब्बत थी। मैं तो बचपन में भी नवीन के साथ किसी को खेलने नहीं देता था, उसे किसी से दोस्ती ही नहीं करने देता था। अब बड़े होने के बाद उससे किसी और को कैसे दे दूं? मारिया की जलन पर जासिम कहका लगाकर बोला। तो दरवाजे के बाहर उसकी बातें सुनती नवीन का दिल जोर से धड़कने लगा। अगले हफ्ते हमारी मंगनी है, जरूर आना, बाय। जासिम के बाय कहते ही वो अपने कमरे की तरफ भागी। जासिम, नवीन को ले आओ और मंगनी की शॉपिंग करवा दो। आज संडे था तो देर से सोकर उठा। नाश्ते के बाद उसकी अम्मी ने कहा तो वो नवीन की तरफ देखने लगा, चूंकि आराम से बैठी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। ठीक है, तैयार हो जाओ, चलते हैं। वो नवीन को देखकर जोर से बोला। तो नवीन ने उसे घूर कर कहा,
آہستہ بولو، بحری نہیں ہوں میں۔ نوین، یہ کیا طریقہ ہے جاسم سے بات کرنے کا؟ تمیز سے بات کیا کرو، بڑا ہے تم سے۔ سلاد بناتے ہوئے اس کی امی نے اسے فوراً ٹوکا تو بدمزاح ہو کر اٹھی۔ امی تو بس مجھے ڈانٹنے کا موقع ہی ڈھونڈتی رہتی ہے۔ ہومو میں بڑبڑاتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ پیچھے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر جاسم مسکرانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بلو جینز اور پنک کرتی میں گلے میں دوپٹہ ڈالے ہینڈ بیگ لے کر آگے تو جاسم اس کے ساتھ چل دیا۔ ابھی سے بتا رہا ہوں، جو بھی خریدنا ہے نا جلدی خریدنا۔ مجھے عورتوں کا نا گھنٹوں گھنٹوں شاپنگ کے نام پر ادھر سے ادھر پھیرنا اور سارا دن برباد کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جاسم نے کہا تو نوین کو تپی چڑھ گئی۔ مجھے لگتا ہے یہ منگنی کی بات سن کر نا تو مجھ پر کچھ زیادہ ہی روب ڈالنے لگے ہو۔ کچھ پسند آیا تو لوں گی، نہیں پسند آیا تو بے شک مجھے 4 دکانیں گھومنی پڑی، میں گھوم لوں گی تمہیں ساتھ لے کر۔ نوین چڑ کر بولی اور منہ بنا کر سامنے دیکھنے لگی۔ شرم کرو، تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، تھوڑی تو عزت دیا کرو۔ تمہارا لہجہ دیکھا ہے تم مجھ سے کس طرح روڈ بیہیو کرتی ہو؟ ہاں تو اب سے تھوڑی کر رہی ہوں، بچپن سے کر رہی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے جتا کر بولی پہلے کی بات اور تھی، پہلے ہم صرف کزن تھے، اب ہماری شادی ہونے والی ہے۔ جاسم نے شادی پر زور دیتے ہوئے کہا ہاں تو تم کیا چاہتے ہو، فرما بردار بیوی کی طرح جی آپ یہ جی آپ وہ ہی کرتے رہو کیا؟ نوین سختی سے پوچھنے لگی تو جاسم نے 1 منٹ رک کر تصور کیا۔ جی آپ کرتی فرما بردار سی نوین نہیں آپ جو کرتے ہوئے تو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ اچھا ابھی اچھی نہیں لگ رہی، تب بھی اچھی نہیں لگوں گی، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ پہلے اپنے دل سے پوچھو۔ پوچھنا کیا ہے؟ میرے دل کو تم لڑتی جگڑتی اچھی لگتی ہو۔ جاسم اس کی طرف دیکھتا نرمی سے بولا ٹھیک ہے، تم اتنا کہہ رہے ہو تو میں کوشش کروں گی۔ شاپنگ جلدی کر لو اور اس کے بعد تم مجھے اچھا سا لنچ بھی کروانا اور میری من پسند آئس کریم بھی کھلانا، تبھی میں جلدی فری ہو سکتی ہوں۔ نوین نے جاسم کی نرمی دیکھ کر فراخ دلی سے کہا اچھا ٹھیک ہے کھلا دوں گا، کیا یاد کرو گی، میرے جیسے سخی سے پالا پڑا ہے، ٹھیک ہے ساری عمر ایسے ہی سخاوت دکھاتے رہنا، تب مانوں گی کتنے سخی ہو تم۔ نوین نے موقع دے کر چوکا مار دیا۔ یوں ہی نوک جھوک ہوتے دونوں مال پہنچے۔ 3-4 شاپ گھوم کر نوین اور جاسم نے جوڑا اور جویلری سلیکٹ کی۔ جوڑے میں نوین کی پسند زیادہ اور جاسم کی کم تھی۔ جاسم کو وہی جوڑا گلابی رنگ میں اچھا لگ رہا تھا، جبکہ نوین نے کہا جوڑا مجھے پہننا ہے نا تو مجھے گرے کلر میں اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی بات پر جاسم خاموش ہو گیا۔ نوین نے جویلری جاسم سے پسند کروائی تھی، پھر میچنگ جوتے لے کر دونوں ہوٹل چلے گئے کھانا کھانے۔ انگوٹھی پہننے سے پہلے میرے کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ مان لو گے تو ہی میں انگوٹھی پہن گی۔ گرے میکسی میں نازک سی جویلری پہنے، نفاست سے کیے گئے میک اپ میں سجی سوری نوین اچانک بولی تو انگوٹھی پہنانے کے لیے بڑا ہوا۔ جاسم کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جاسم نے دھیمی آواز میں کہا کیونکہ ارد گرد سبھی رشتہ دار موجود تھے۔ ان کی منگنی گھر کے لان کو ہی سجا کر اس میں ہو رہی تھی۔ دونوں طرف کچھ قریبی رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا جو کہ ارد گرد موجود نوین کی بات سن کر کچھ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بکواس نہیں کر رہی، اپنی شرط بتا رہی ہوں، ساری زندگی تمہارے نام کر رہی ہوں، کیا تم میری چھوٹی چھوٹی شرطیں بھی نہیں مانو گے؟ نوین نے سنجیدگی سے بولتے جاسم کو گورا۔ اچھا بتاؤ کیا شرطیں؟ جاسم نے گہری سانس لیتے نرمی سے کہا، جانتا تھا کہ اس کی شرط کیا ہو سکتی ہے، پھر بھی اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ جب میں کہوں گی تم مجھے آئس کریم کھلانے لے جاؤ گے، چاہے دن ہو یا رات۔ جب مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہو یا شاپنگ پر کہوں گی تو تم مجھے لے جاؤ گے اسی وقت، اور مجھ پر زیادہ روک ٹوک نہیں کرو گے۔ اور حکم تو اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی اس کی امی نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا اور کہا بس کرو نوین، کوئی موقع محل دیکھ لیا کرو اور چپ کر کے انگوٹھی پہنو۔ نوین کی ماں تو اس حرکت پر اس کی شرمندہ ہی ہو گئی تھی، تو جاسم سے اپنی شرطیں منوا رہی تھی۔ کہاں ماں نے آگے اس کی عزت دو کوڑی کی کر دی تھی۔ جاسم اس کی شامت پر مسکرانے لگا اور بولا اب چپ کر کے نا انگوٹھی پہن لو، اس سے پہلے کہ چاچی امی یہاں سب کے سامنے تمہارا حشر بگاڑ دے۔ نوین نے اسے گھوڑا اور جب چپ چاپ اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ جانتی تھی اس کی ماں کا کوئی بھروسہ نہیں، دوبارہ سب کے سامنے بے عزت بھی کر سکتی ہے۔ پھر نوین نے غصے میں اس کے ہاتھ میں انگوٹھی گھسائی
اور منہ پھلاکر سامنے دیکھنے لگی۔ سب نے انہیں منگنی کی مبارکباد دی اور مٹھائی کھلائی۔ اب بس کرو، کتنا منہ پھلا کر بیٹھو گی، چپڑے دکھ جائیں گے۔ سب کے جاتے ہی جاسم اس کے کان میں بولا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ جاسم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا جب کہو گی تب آئس کریم کھلاؤں گا، جب کہو گی دوست کے گھر بھی لے جاؤں گا اور شاپنگ بھی کروا دوں گا۔ اب منہ ٹھیک کرو تاکہ ممی کی تصویریں تو اچھی آئیں۔ کل کو میرے بچے کیا کہیں گے کہ پاپا آپ نے اس سوجے منہ والی عورت سے شادی کر دی۔ جاسم کی بات پر نوین نے شرما کر سر جھکا لیا تو جاسم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ نوین تم واقعی شرما رہی ہو یا یہ ایکٹنگ ہے؟ جاسم نے لب دبا کر مسکراہٹ روکتے شوخی سے پوچھا۔ تو شرماتی ہوئی نوین کو کرنٹ لگا، بدتمیز، میرا شرمانا تمہیں ایکٹنگ لگ رہا؟ رکو تمہیں میں بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر نوین نے جاسم کے پاؤں پر اپنی سینڈل رکھ کر دبایا تو بے ساختہ پاؤں کھینچتے ہوئے بولا جنگلی بلی آج تو چھوڑ دو، آج ہماری منگنی ہے، جبھی تو لحاظ کر رہی ہو ورنہ حشر کر دیتی۔ نوین تھک کر بولی یار میں تو مذاق کر رہا تھا، خیر زندگی میں پہلی بار مجھے دیکھ کر شرمائی ہوں، میں تھوڑا حیران تھا اس لیے کہہ دیا تھا۔ جاسم کے وضاحت کرنے پر نوین فوراً بولی ہماری منگنی کون سا روز ہوتی ہے جو روز روز تم سے شرماؤ، آج پہلی بار شرمائی ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ روز روز تمہارا یہ بچپن سے دکھا ہوا بوتھا دیکھ کر شرماتی رہوں گی۔ نوین نخرے سے بولی تم فکر مت کرو، تمہیں شرمانے پر میں خود مجبور کر دوں گا، آخر میری ماں کو دادی جو بننا ہے۔ جاسم نے اسے دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے کہا تو نوین نے شرم سے لال ہوتے ہوئے منہ پھیر لیا، جس پر جاسم نے زور سے کہکا لگایا تو نوین بھی رخ موڑ کر مسکرانے لگی۔ بچپن سے لڑتے جھگڑتے دو کزن اب ساری عمر میاں بیوی بن کر لڑنے والے تھے، اور ان کی یہ نوک جھوک ظاہر کر رہی تھی کہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کتنا پیار ہے۔